رائیونڈ مرکز کی حوالے سے انتہائی دلچسپ کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ یہ تاریخی حقائق پر مشتمل ہے، اور اس میں جو حقائق یا جو حوالے میں دیتا ہوں تو میں نے باوثوق ذرائع سے ان کو حاصل کیے ہیں اور یہ بالکل درست ہے۔ تو یہ کہانی نہ صرف تبلیغ والوں کے لیے انتہائی دلچسپی اور معلومات کے باعث ہے، بلکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو ہندوستان میں تبلیغی جماعت کی امیر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان میں کون تبلیغ کا کام کرے گا؟ تو مولانا عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو عبدالوہاب صاحب، مولانا عبدالحق صاحب اور شفیع صاحب اور ایک اور صاحب تھے، ان نوجوانوں نے تبلیغی کام پاکستان میں شروع کرنے کا عہد کیا۔ یہ دہلی سے لاہور تک ٹرین میں اللہ نے سکھ بلوائیوں سے بچا کر پہنچایا۔ یہ لوگ پہلا سرگودا کا ایک علاقہ ہے پلاروان، وہاں رہے۔ عبدالوہاب صاحب لاہور، راولپنڈی اور کراچی میں تبلیغ کی چیدہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ تبلیغی مرکز کے لیے کچھ کرو۔ اتنی غربت تھی کہ ایک دفعہ عبدالوہاب صاحب بخار کی حالت میں رائیونڈ سے گجرانوالہ کے ایک اجتماع میں پیدل چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں انہوں نے مولانا یوسف صاحب جو ہندوستان میں تھے سے پوچھا کہ ہم مرکز کہاں بنائے؟ رائیونڈ کے ارد گرد میں کافی میواتی ہندوستان سے ہجرت کر کے آباد ہوئے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی عبداللہ صاحب کی امارت میں ایک چلہ کی جماعت تشکیل دی، یعنی ایک 40 دن والی جماعت تشکیل دے دی، اور فرمایا کہ آپ 10 دن مشرق کی طرف، 10 دن مغرب کی طرف، 10 دن شمال اور 10 دن جنوب کی طرف لگائے، پھر اس کے بعد استخارہ کرے اور مشورہ کر کے پھر اپنا مرکز بنائے۔ اسی دوران ان کے ساتھ میاں جی سلیمان صاحب بھی مل گئے، جس کا نکاح مولانا محمد الیاس صاحب نے پڑھایا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھے۔ میاں جی عبداللہ صاحب نے اس کو کہا کہ ہم مرکز بناتے ہیں، وہاں آپ ہمارے پیش امام ہوں گے۔ میاں جی سلیمان صاحب پھر 1953 سے لے کے 1994 تک، یعنی 41 سال تک رائیونڈ مرکز کے امیر بھی رہے۔ تو یہ تھے میاں جی سلیمان صاحب، یہ رائیونڈ کا جو پہلا امام تھے۔ ان سب حضرات نے چلہ لگایا اور پھر مشورہ کے بعد رائیونڈ سے کوٹ رادھا کشن کی طرف ایک جگہ میں اکٹھے ہو کر مرکز بنایا۔ لیکن کچھ مہینے بعد وہاں کے لوگوں نے نکالا۔ پھر ایک مقبرے میں ایک فقیر رہتا تھا، لیکن وہ چلا گیا اور اس کا چپر باقی تھا۔ یہ حضرات وہاں جا کے اپنا ڈیرا ڈالا، لیکن 6 مہینے بعد وہاں سے بھی لوگوں نے نکالا۔ پھر ایک اور مسجد میں چلے گئے۔ تو اس طرح یہ بات چلتی رہی۔ اس وقت میں آپ کو جو یہ کہانی سنا رہا ہوں 2022 میں، تو یہ موجودہ جگہ، یہ مرکز جہاں بنا ہے، یہ بنیادی طور پر ہندو کا شمشان تھا، مرگٹ، یعنی شمشان اور مرگٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ تو یہ جگہ ہندو کا شمشان تھا۔
مولانا شفیع صاحب جو پاکستان کا پہلا امیر تھا، یعنی تبلیغی کام کا پہلا امیر مولانا شفیع صاحب تھے، ان کے ایک پارٹنر تھا جس کا نام تھا دین محمد۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمارے ملک کا پہلا گورنر جنرل جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اس کے بعد دوسرا گورنر جنرل ہمارا غلام محمد تھے۔ غلام محمد جو تھے وہ دین محمد کے رشتہ دار تھے، اور دین محمد مولانا شفیع صاحب کے پارٹنر تھے۔ تو دین محمد نے پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل غلام محمد سے سفارش کی کہ یہ زمین میاں جی عبداللہ صاحب کے نام الاٹ کر دی جائے۔ تو اس طرح غلام محمد نے دین محمد کی سفارش پہ مرکز والی زمین جو کہ شمشان تھا میاں جی عبداللہ کے نام الاٹ کر دی۔ جب ان حضرات کو تیسری مرتبہ مسجد سے نکالے گئے تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا، جو اس وقت صرف 15-20 لوگ تھے، کہ ہمیں اپنی کوئی جگہ بنانی چاہیے، چونکہ یہ جگہ میاں جی عبداللہ صاحب کے نام الاٹ بھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مشورہ کے بعد یہاں پر ایک چپر بنایا، اور 15 شعبان 1951 عیسوی کو اس طرح اس شمشان کی جگہ پر اس تبلیغی مرکز کا آغاز ہوا 15-20 لوگوں سے، اور یہاں ایک چپر بنایا گیا اور تبلیغی مرکز کا آغاز ہو گیا۔ 9 جولائی 1953 عیسوی کو یہاں پہلا اجتماع منعقد ہوا، جس میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان سے آ کر شرکت فرمائی۔ 15-20 لوگوں سے شروع کیا ہوا کام آج 15-20 لاکھ لوگ اس اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر کریں، معلومات حاصل کریں، اور اس طرح کے تاریخی اور درست معلومات حاصل کریں جس طرح کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔